بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی لذت میں اضافہ ہو سکے؟ تمام دوستوں سے مؤدبانہ گزارش ہے اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور مکمل دیکھیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا سا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ آپ سے نکلنے والا مواد آپ کے بستر کو خراب نہ کر سکے۔ اسی طرح مباشرت کے بعد شرم گاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلیں تاکہ آپ دونوں مباشرت کے لیے تیار ہو سکیں، اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ہاتھ پھیریں اور مسل کر اپنی بیوی کو لذت کی بلندی پر خود بھی محصور ہوں۔ ایک دوسرے کے لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف آپ کو لذت اور ایک اچھا ذریعہ مباشرت بنے گا، بلکہ اس سے بیوی کی مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں مدد ملے گی۔ اگر مرد سرعت انزال کا شکار ہو تو اس دوران خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی ملاپ کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ محترم ناظرین، بیوی سے صحبت کیسے کریں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی آپ کو مکمل اجازت دی ہے۔ صرف پچھلے مقام میں صحبت کرنا یا جماع کرنا بیوی سے حرام قرار دیا ہے۔ جماع صرف اگلے حصے میں جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ البتہ طریقے تو بہت معلوم ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت جاندار فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر اور عورت نیچے ہو۔ اس میں لذت کا حصول زیادہ ہے، نیز یہ طریقہ حمل ٹھہرانے کے لیے بھی مفید ہے۔ میاں بیوی کا ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ ہے، اور اس کے آداب کیا ہیں؟ میاں بیوی سے جس طرح چاہیں ہم بستری کے وقت کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے، یا اس طریقے سے برعکس بھی بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ پخانہ کی جگہ میں جمع کرنا یا ہم بستری کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور ہم بستری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے رہے، مرد اوپر۔ اس کے برعکس کوئی بھی طریقہ جائز ہے۔ اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر شریک رہنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ہم بستری سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ کرنا چاہیے۔ اس عمل سے دونوں کا پیار بڑھتا ہے۔ عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر ہم بستری کرنا اچھا نہیں، اور ہم بستری کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر آپ کا مواد سراغ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ محترم ناظرین، لذت سے بھرپور بہترین اصول نمبر 1، میاں بیوی ہم بستری کے عمل کو پہلے سے طے کر لیں تاکہ آپ دونوں لطف اندوز ہو سکیں۔ نمبر 2، ہم بستری والے کمرے کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں لائٹ مدھم رکھیں تاکہ عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش نظر آئے۔ اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کا خوشبو بھی لگائیں۔ نمبر 3، ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ نمبر 4، کشادہ بستر کا انتظام کر لیں، اور بستر بہت زیادہ نرم نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ نمبر 5، ہم بستری کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے۔ جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت درکار ہوتا ہے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی خلاصی ہو سکے۔
नंबर 6, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास उतारें। इस तरह करने से मियाँ बीवी में जमा करने की सलाहियत बढ़ती है। मर्द के काम वाली जगह को छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं, मगर इसे चूमना और मुंह में दाखिल करना बेहयाई के जुमरे में आता है। इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ है। मोहतरम नाज़रीन, मियाँ बीवी को खुदा की तरफ से ही मोहब्बत पैदा हो जाती है। शौहर और बीवी का रिश्ता एक ऐसा एहसास है जिसमें प्यार ही प्यार है। बाज़ औक़ात कुछ लड़के या लड़की की शादी पसंद से नहीं होती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। मोहतरम नाज़रीन कराम, बीवी से हम बिस्तरी का इरादा करें तो ये आयत पढ़े आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। तर्जमा: मैं अल्लाह का नाम लेकर ये काम करता हूँ। ए अल्लाह, तू हमेशा शैतान से बचा और जो औलाद तू हमको दे, इस नुत्फे से इनको शैतान से दूर फरमा। इस दुआ के पढ़ने के बाद हम बिस्तरी से जो औलाद पैदा होगी, शैतान इसे कभी बहका नहीं सकेगा। इस दुआ को ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि हम बिस्तरी के वक्त अल्लाह का नाम लेने से कोई शैतानी अमल ना हो। तमाम दोस्तों से गुजारिश है 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।